سمجھ سکے. پروفیسر صاحب آپ کیا فرمائیے گا کہ جو برِ صغیر پاک و ہند کے اندر جو... جی بالکل، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا، رہنمائی کا اور آپس میں جوڑنے کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ ملا ہی ہمیں صوفیاء سے ہے. چونکہ صوفیاء ایک الگ، ہم اور واقعی علماء تو ظاہر کو دیکھ کے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. صوفیاء نے صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا، اس نے وہ پورے باطن تک جاتا ہے. چونکہ صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ قرب الہی کی منزل تک پہنچے ہوتے ہیں اور انہیں ہر آنے والے کسی نہ کسی خطرات سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں، اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا وہ جوڑنے کے کام کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے شدید بیمار ہوئے، کافی بیمار ہوئے، تو بڑے دوستوں نے کہا جی حضور چلیں آپ کو کسی حکیم کے پاس لے کے چلتے ہیں، مگر آپ نہیں مان رہے تھے. خیر دکھایا کئی لوگوں کو تو ٹھیک نہ ہو پائے نا، تو ایک ہی آپ کا جاننے والا چاہنے والا کہنے لگا حضور فلاں حکیم کے پاس چلتے ہیں مگر ہے غیر مسلم. اب دیکھیں نا، ہم لوگ بھی آج جہاں اگر پاکستان میں علاج نہیں ہوتا تو امریکہ سے جا کے علاج کرواتے ہیں. ہمارے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ایسے ڈاکٹر ہیں جو مسلم نہیں ہیں مگر بطور پیشنٹ اور معالج کے ہم علاج کرواتے ہیں. تو آپ فرمانے لگے چھوڑو یار اس کے پاس نہیں جانا. تو جب کسی نے تھوڑا سا نہیں حضور علاج میں تو اس کی کوئی بات نہیں، تو آپ وہاں تشریف لے کے گئے. ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس ایک خاص چیز تھی، مرض سلب. یہ ایک خاص ٹرم ہوتی ہے مرض سلب. یہ ہے کہ وہ نگاہ کرتا ہے تو جتنی بھی بیماری ہوتی ہے اسے کھینچ لیا جاتا ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ اس کے پاس جب تشریف لے کے گئے، آپ فرمانے لگے تیرے پاس کیا خاص ایسی چیز ہے کہ جس کو بھی جو تیرے پاس آتا ہے اور تو ٹھیک کر دیتا ہے، نگاہ کرتا ہے. اس غیر مسلم نے جناب کمال کی بات کی، وہ کہنے لگا میں نے یہ سارا ملکہ اس لیے مجھے ملا ہے کہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، نفی کی ہے. تو نفس کی مخالفت کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچا ہوں. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے اگر غیر مسلم ہو کے نفس کی مخالفت کر کے اتنا مقام پا لیتا ہے تو ہم تو پھر مسلمان ہیں. پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تو لوگوں کے ظاہری علاج کرتا ہے، لے ہم تیرے دل کا علاج کرتے ہیں. دل کی طرف نگاہ ڈالی، اسے مسلمان بنا دیا. ماشاءاللہ. برِ صغیر پاک و ہند میں صوفیاء کا پہلو ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دل سے، اپنے باطن سے، اپنے خیال سے، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، اپنی روایات سے جناب کبھی انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں کسی بڑے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. ہمیشہ چھوٹے کے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں کھانا کھا لیا، جہاں دیکھے ان کے ساتھ نشست کر لی، کبھی VIP ماحول نہیں مانگا. تو یہ وہ تعلیمات ہے جو ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا اٹھنا بیٹھنا. یہ بھی بلکہ ایک بات لمبی نہ ہو جائے، مجھے بات یاد آ رہی ہے فخر شاہ جہانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. کتنے بڑی صوفی ہیں اور اتنے آپ کے مریدین ہیں. آپ یقین فرمائیں جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو بازار سے رستے دلی کی جامعہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بازار بڑا ہوتا تھا آپ استقبال کرنے کے لیے. آپ جب تشریف لے کے گئے، صاف ظاہر مخالفین تو ہر دور میں رہتے ہیں. شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنے ہیں. یہ پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی بات. مخالفین نے ایک عورت تیار کی اور اسے کہا کہ جی آپ نے اس پہ الزام لگانا ہے. حضرت خواجہ فخر شاہ جہانی دہلوی رحمۃ اللہ گھر سے نکلے، جب بازار میں پہنچے مسجد دلی کے جانے کے لیے تو وہ عورت سامنے آ گئی. عورت آ کے کہنے لگی آپ رات میرے پاس آئے تھے. دیکھیے کیسی بات اس نے کر دی اور سمجھانے کا طریقہ کیا. کہنے لگی آپ رات میرے پاس آئے تھے اور آپ جو جاتے وقت معاوضے میں مجھے پیسے دے کے گئے ہیں وہ کھوٹے پیسے دے گئے ہیں، پیسے تو ٹھیک جاتے وقت دے دیتے. اس عورت کا اتنا کہنا تھا. اب اگر قبلہ بات یہ ہے صوفیاء کی تعلیمات یہاں میں اور یا صوفیاء نے برِ صغیر میں کیا کیا. اب آپ کے پاس دو پہلو تھے. پہلا پہلو یہ تھا کہ آپ نفی کرتے اے خاتون تو مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، خدا کا خوف کر، یہ بھی نہیں کہا. دوسرا اپنے مریدوں کو ذرا حکم دیتے نا تو مرید اتنے تھے ماشاءاللہ اس کا جو کرنا چاہتے تھے حل کر سکتے، مگر نہ الزام کے رد کیا نہ مریدوں کو اشارہ کیا، بلکہ کیا آپ فرمانے لگے اچھا خاتون یہ بات ہے. فرمانے لگے رات تھی، اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل سکا، پاکٹ میں جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ لو صحیح پیسے لے لو. اب وہ اس خاتون نے جب یہ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو کیا کہتا؟ صوفیاء نے کیا ہمارے ہم کہتے غلطی کی، اب تجھے زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، سبحان اللہ، تجھے زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، تو یہ کام کیا. تو انہوں نے کیا کہا یہ لو پیسے. اب وہ اتنی شرمندہ ہوئی اور پاؤں میں گر کے کہنے لگی حضور اب آپ نے مجھے سیدھا رستہ بتا دیا ہے. وہ بھی شرمندہ ہوئے اور ایسا مشن دیا. ظاہر ہے